تاریکی کا یہ عالم تھا کہ عورت کو بہن، بیٹی اور بیوی کے طور پر عزت دینا تھی۔ حال یہ تھا کہ ماں کی تقدس کبھی پاس نہ تھا۔ ان حالات میں اللہ نے رحمت دو عالم کو دنیا میں بھیج کر ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا اور ہم عورتوں کا مقام اس قدر بلند کیا کہ جنت ہمارے قدموں میں ڈال دیا۔ اور جو اس وقت حالات ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص اپنی لڑکی کو زندہ درگور نہ کرے، نہ اس کو ذلیل سمجھے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر مقدم کرے، تو اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو میں ڈسپلین اور کامیابی کے راز موجود ہیں، جن پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معزز خواتین، اسلام کا خطاب مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے۔ اسلام جس طرح مردوں کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح مردوں پر ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی اپنے دائرے میں رہ کر اس کی خدمت کو انجام دینا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مرد اور عورت دونوں جواب دہ ہیں اور دونوں اللہ کے دین کی امانت اور دونوں جو ہے اس کی اطاعت کے ذمہ دار ہیں۔ ہم مسلم خواتین کو اس مقدس امانت کو حفاظت کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی بڑی اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مغربی تہذیب نے ہماری آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہے۔ ہم اس سے اس قدر متاثر ہیں کہ ہم بھول گئے کہ ہم عام خواتین نہیں ہیں، ہم مسلم خواتین ہیں۔ ہمارے اوپر بہت اہم ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنی پرنسپل اور مورل ویلیوز کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، تاکہ اس گمراہی کی وادی میں ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں اور ہماری شناخت کہیں گم نہ ہو جائے۔ زبان حال سے جو حالات ہیں مغربی تہذیب سے، ہم اس قدر متاثر ہیں کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم خواتین مغربی تہذیب سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ ہمارے رہن سہن حتیٰ کہ لباس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نقاب اور حجاب بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہماری خوبصورتی اور زینت میں اضافہ کرے۔ زینت و آرائش اگرچہ عورت کا حق ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ جب یہ حد سے بڑھ کر محض خود نمائی اور فضول خرچی کا مرکب بن جائے تو اسلام اسے گوارا نہیں کرتا۔ اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ مسلمان کی نظر میں اسلام کے سب احکام قابل احترام ہیں۔ فیشن اور رواج کی پابندی میں ہم ان احکام میں سے کسی کو بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ مغربی تہذیب کے اثر نے آج کل معاشرت میں بہت سی ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا ہمارے اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں ترقی کے نام پر عارضی خوشیوں کا لالچ دے کر تو کبھی فیشن کا جھانسا دے کر بڑی خوبصورتی سے تباہی اور باتیں کی کوشش بڑے زور و شور سے کی جا رہی ہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہماری غیرت زندگی کا دراصل کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے اسلام سے ایک مکمل اور بہترین زندگی گزارنے کا، جس میں ہماری خودی، انا، شرم و حیا اور احساسات و جذبات کی پاسداری کی مکمل ضمانت دی جا رہی ہے، اور ہم اس نعمت سے روز بروز مغربی تہذیب کی نمائش کو دیکھ کر دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تہذیب نے ہمیں اس حد تک گرا دیا ہے کہ ہم گرل فرینڈ، لیو ان ریلیشن شپ اور سیروگیٹ مدرس جیسی لعنت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے جس سے اکثریت مرعوب ہے، ذرا اس کے قریب جا کر تو دیکھیے اور اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے غور سے کریں، تب ہمیں ادراک ہوگا کہ ہر وقت کی ہونا
فرمایا حیا میں خیر ہی خیر ہے اور حیا ایمان ہے، ایمان کا بدلہ جنت ہے، کیونکہ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام برائیاں وابستہ ہیں۔ مگر اس مغربی تہذیب نے ہماری عصمتوں کو تار تار کر کے بازاروں اور تھیٹر کی زینت بنا کر رکھ دیا ہمیں۔ ماڈرنائزیشن کے نام پر ہماری اڑیا تصاویروں سے گلیوں اور سڑکوں کو سجا دیا ہے۔ تو معزز خواتین، اگر اسے ماڈرن ہونا کہتے ہیں تو ہم اس بات کے قائل نہیں۔ اسلام جس میں عورتوں پر کوئی باہر کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مردوں پہ عورتوں کا یہ حق ہے کہ مرد ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان پر خرچ کریں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی، غلام اور فقیر ان سب کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ مگر اب حال یہ ہے کہ خواتین کو گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ گھر کا اور اہل و عیال کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری بھی سونپ کر مردوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے خود کو کنارہ کش کر لیا ہے تمام ذمہ داریوں سے، اور خواتین سب کچھ مینج کرنے کے چکر میں ہلکان ہوئی جا رہی ہیں، روز بروز ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، اور حال یہ ہے کہ خودکشی کی نوبت تک جا پہنچتی ہے۔ بچوں کی تربیت جس میں عورتوں کا بڑا ہی امتیازی کردار ہے اور جو کہ والدین پر فرض ہے، اس کا بھی بہت حرج ہو رہا ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہی، وہ گھر کا کام کریں، باہر کی ذمہ داریاں سنبھالیں یا بچوں کی تربیت کریں، اور نتیجتاً بچے اور ماں دونوں ہی ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ ڈپریشن اور ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے وہ مختلف امراض کا بھی شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ بلڈ پریشر، بائیپولر ڈس آرڈر اور کینسر جیسے امراض بھی عورتوں کے مقدر بنتے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی ایک ریسرچ کے مطابق 57% خواتین ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہیں، جو جسمانی اور ذہنی طور پر ظلم و بربریت کا نشانہ بنی ہیں۔ یہ مغربی تہذیب جس کی ہم گن گاتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ یو ایس کی ایک رپورٹ کے مطابق 1/3 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، اور 20% یو ایس خواتین زنا بالجبر، ریپ کا شکار بنتی جا رہی ہیں۔ تو بتائیے ہم اس سماج سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں اور کیسے یقین کر لیں کہ یہ ہمیں معاشرے میں اونچا مقام عطا کرے گا، جبکہ وہ خود اپنی خواتین کو گھریلو زندگی میں اپنے گھروں میں عزت و محبت دینے میں ناکام ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حقوق کو پہچانیں۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کے بجائے قرآن و حدیث سے جڑنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اسلام ہمیں جو طریقہ بتاتا ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو ہم عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ہم خواتین اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، دین سے جڑیں اور عملی زندگی میں اسلام کو شامل کریں، کیونکہ موجودہ فسق و فجور کے طوفان کے مقابلے میں ہمیں اپنے گھروں اور معاشرے میں دین کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں اپنی آئیڈیل کسی فلمی اداکارہ کو نہیں بنانا، ہماری آئیڈیل تو حضرت عائشہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، ہماری آئیڈیل اسلام کی وہ خواتین ہیں جو روشن ستارے کی مانند ہیں، جن کی خوبیوں کو اگر ہم اپنی عملی زندگی میں شامل کریں گے تو ہمارے کردار کی مضبوطی اور عملی کارناموں سے دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ آخری میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ نے عورتوں میں دینی اور سماجی بیداری پیدا کرنے کی یہ تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مسلم خواتین کے لیے بے حد ضروری کام ہے۔ میں مقامی آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کی قیادت کو، مقامی آرگنائزر کو اور آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کی شعبۂ خواتین کی ذمہ دار ڈاکٹر اسما زہرا کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بڑے اچھے نتائج مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ شکریہ۔
हमारे समाज को सख्त ज़रूरत है। जैसे उन्होंने बात की इक्वलिटी की, उन्होंने बात की बच्चों की तरबियत की, तो इसमें मैं एक बात अपनी तरफ से रखना चाहती हूँ और जो कहीं ना कहीं सही भी है। इक्वलिटी का मतलब ही हम औरतों ने निगेटिव समझ रखा है। इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि हम बाहर जाके काम करेंगे तो वो इक्वलिटी है। इक्वलिटी तो वहाँ आती है जब हम दोनों बराबर काम करें। हमारे काम इस्लाम में बांटे गए हैं, तुम घर को संभालो, मर्द बाहर को संभालेंगे। बट जब हम घर को भी संभाले और बाहर को भी जाके संभाले तो इक्वलिटी कहाँ रही? ये तो हम पे डबल काम लोड हो गया। जबकि वही मर्द जब बाहर काम करते हैं और वो जब घर आते हैं तो वो आराम से बैठते हैं और औरत को बोलते तुम अपना काम करो। जब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं बांट रहे तो हम उनकी क्यों जिम्मेदारी बांटे? तो कहीं न कहीं इस जिम्मेदारी के नाम पे, इस इक्वलिटी के नाम पे हम अपने ऊपर खुद एक जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो दूसरे मर्द हैं जो जो देखते हैं कि फला की बीवी कमा रही है और मेरी बीवी सिर्फ घर में बैठ के करती है, तो उस पर वो जुल्म हो रही है। तो इसके लिए हम बहनों को, हम माओ को ये कदम उठाना पड़ेगा कि इक्वलिटी एक्चुअली में क्या है। ये हम अपने घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, भाई को, बहनों को ये तालीम दे कि बेटा बेटी ये जो चीज तुम इक्वलिटी तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे दोस्त या फ्रेंड के दिमाग में आ रही है, ये वो बात नहीं है। इक्वलिटी ये है कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम संभालो, हमारी जिम्मेदारी हम संभालें। मैं इसी के साथ मैं दावत देना चाहती हूँ उमामा फरहत को। उमामा फरहत आए और अपनी तालीम से हमें नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मोहतरमुल मकाम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और सामईन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, इस दौर की तहज़ीब जदीद के बदन से जहाँ और बहुत से नए नए मसले पैदा हुए, उनमें से एक मसले अजीम औरत का भी है। ये मसला आज जितना नया है उतना ही पुराना भी। हर दौर और हर जमाने में इस मसले को सुलझाने की कोशिशें की गई, मगर बजाय सुलझने के उलझता ही गया और ये मसला जहाँ था वहीं रहा। हजार बार हकीमों ने इसको सुलझाया, हजार बार हकीमों ने इसको सुलझाया, मगर ये मसला जंग रहा वहीं का वहीं। हज़रात सामईन, ज़ुहूर इस्लाम से कब्ल जज़ीरा अरब ही क्या, यूनान, मिस्र, रोम, चीन और दुनिया भर में औरतों की हालत एक मजबूर, माजूर और मनहूस मखलूक की थी। कहीं लड़की का पैदा होना बायस शर्म समझा जाता तो कहीं सरापा गुनाह। न वो जायदाद की मालिक बन सकती थी और न ही विरासत की हकदार। और जात के यही मजलूमाना लहनो निहार थे कि कोहे फारान की चोटियों से खुर्शीद रिसालत तुलू हुआ और यह आलम रंगबू अल्लाह के नूर से जगमगा उठा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आफ़ताब रिसालत के तुलू होने की देर थी, फिर क्या था? जहाँ मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा का फलक शगाफ नारा लगाकर मर्द की तरह औरतों को भी अमाल सालिहा का यकसा मौका फराहम किया गया। वहीं लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना का सबक पढ़ाकर दोनों की हिस्सेदारी तय की गई और फिर मर्दों को खिताब करके कहा गया, हन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरत मर्द के लिए लिबास का दर्जा रखती है, वो उसकी जिंदगी की रफीक, दिलो दिमाग के लिए राहत का सामान, आईली जिंदगी की निगहबान और अफकारे दुनियावी में बेहतरीन हमगुसार है। इस्लाम ने औरत को जो मकाम बुलंद अदा किया है और उसको बस्ती से जिस बुलंदी पर ला खड़ा किया है, उससे किसी को भी इनकार मुमकिन नहीं। हज़रत आली क़द्र आलमी तारीख का मुताला हमें बताता है कि सबसे पहले इस्लाम ने औरत को उनके मुतालबात और एहतजाज के बगैर वो सारे हुकूक दिए जिनसे वो अरसे दराज से महरूम चली आ रही थी। उनके ये हुकूक आलमगीर मुजाहिरों और मीडिया के शोर शराबों जैसे खारजी अवामिल की वजह से मजबूर होकर नहीं दिए गए, बल्कि ये उनके फिक्री हुकूक थे। वो मजलूम थी और मजलूम की हिमायत को इस्लाम अपना फर्ज समझता था। कुरान करीम में औरतों के नाम की बाज़ाब्ते सूरह
شریعت میں عورتوں کے مذہبی، معاشرتی، تعلیمی، قانونی، معاشی اور سیاسی حقوق متعین کرتے ہوئے اس کے باوقار وجود کو تسلیم کیا گیا۔ حاضرین و ناظرین، کیا کائنات کی یہ ساری رنگت عورت کے وجود سے رنگین نہیں ہے؟ زندگی کی ساز میں ایک سوز عورت کی مرہون منت نہیں ہے؟ کیا اس کے بغیر یہ جہان رنگوں کو ایک بے جان لاشا نہیں ہے؟ اور کیا اس مشتقاتی کے بلند و بالا مقام کے آگے ثریا بھی شرمسار نہیں ہے؟ اور کیا ہر عزت و شرف اسی کے درج کا موتی نہیں ہے؟ حضرات، آپ، ہم اور یہ سارا مجمع کہے گا اور کہتا ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ عورت کی اسی حیثیت و اہمیت اور وجود زندگی کو علامہ اقبال نے بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سمجھتے تھا اس کی کہ ہر شرف میں اسی درج کا درے مخنوں ہمارے نائٹل بنا۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں فرحات کا، اور چونکہ ایک بات میں اور اپنی طرف سے کلیئر کرنا چاہ رہی تھی، یہ لیونگ ریلیشن شپ جو آج کے دور میں بہت عام ہو چلا ہے، جن کے بارے میں سہستہ آپ نے بہت اچھی بات بولی تھی کہ لیونگ ریلیشن شپ کی وجہ سے کئی سارے پرابلم ہے، تو یہ آتے ہی کیوں ہے؟ کیا کانسیپٹ آف شادی جو ہے، میرج، ان کا ہمارے پاس کلیئرفیکیشن نہیں ہے، یا یہ کچھ ایسا شادی ایک ایسا بندھن ہے جو زندگی بھر کبھی ساتھ نہ چھوٹے، جس وجہ سے ہمیں لیونگ ریلیشن شپ جس کو نام دیا گیا ہے اس میں ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام اتنا ماڈرن ہے، اتنا زیادہ ماڈرن ہے کہ انہیں آج سے 1400 سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا جو اس دور میں یہ دور آئے گا جس میں لوگ لیونگ ریلیشن شپ جیسے نام کو لے کر کے اپنی فیملی سے کٹ کے رہیں گے۔ بٹ ہمیں نکاح دیا گیا، کہا گیا کہ اگر تم دونوں پسند نہیں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہو، تو تم اس وقت الگ ہو جاؤ، بٹ جب تک رہو جائز رشتے میں بند کر کے رہو۔ تو یہ لیونگ ریلیشن شپ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ تم فیملی سے کٹ کے رہو، بٹ نکاح ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ تم جب تک رہو اپنی خوشی کے ساتھ رہو، جب الگ ہونا چاہو تو تم الگ ہو سکتے ہو دونوں، نہ کہ اور سارے دھرم، میں کسی دھرم کی برائی نہیں کر رہی، بٹ اگر آپ اس میں جائیں تو وہ اگر ایک بار نکاح ہو گیا یا ایک بار ان کی میرج ہو گئی تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان سے لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے کہ یہ دھرم اتنا اچھا کیوں ہے، یہ اس طرح کی باتیں جو ان میں عام نہیں ہے، تو چلو ان کو ایک نکاح جو ان کا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، جو ان کی اچھائی چیز ہے ان کو ختم کر کے ہم اپنی طرف سے کچھ ایڈ کریں۔ تو ہمیں اپنے شریعہ کو اچھے سے جاننا ہے کہ ہمارا شریعہ کیا کہتا ہے اور ہم کس طریقے سے اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ بات بلانا چاہتی ہوں عائشہ پروین، ڈاکٹر عائشہ پروین کو، جو کہ آئیں اور اپنی بات ہمارے پاس۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جو آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہاں پہ آپ لوگوں کو بلایا ہے، جس کا آج مقصد ہے کہ ہم لوگ شریعت حقوق ایک لیڈی کے، ایک عورت کے کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے آج کے دور میں، ہم لوگ کو کیوں ضرورت آئی کہ آج ہم لوگوں کو اس ساتھ ایک مجموعہ ہونا پڑ رہا ہے، ہمیں شریعت کو سمجھنا پڑ رہا ہے۔ آج اس کی نیڈ اس لیے ہے کہ کچھ ہم لوگ میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں آج کے ایرا میں اس کے لیے آگے ہیں کہ ٹرپل طلاق کا ایک کورٹ میں لے کے چلے گئے ہیں۔ دوسرا، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کیا ہے پردے کا مسئلہ۔ لوگ پردے کے مسئلے کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، پردے کو، حجاب کو ہی ڈفرینٹ وے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ حجاب کیا ہے ایکچولی۔ اس طرح سے حجاب کوئی برقع پہننا نہیں ہوتا ہے، حجاب کا میننگ ہے کہ عورت کے ہاتھ، چہرہ اور پیر دکھ سکتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی ڈریس پہنے، اب اس کا وہ حجاب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پرسنلی ایک بلیک کلر کا کلاتھ ہی پہنو تو آپ حجاب میں ہو، آپ اپنی سطر کو کمپلیٹلی کور کر رہے ہیں، یو آر ان حجاب، ٹھیک ہے۔ ایک حجاب کا مسئلہ آ گیا، پردے کا مسئلہ آ گیا۔ دوسرا، اب جیسے جس کے لیے یونیفارم سول کوڈ، مطلب جس کے لیے جاری ہے
پبلک کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے ایک یونیفارم وہ ہونا چاہیے، پورے اس میں کوئی بھی شریعت سے ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف یونیفارم ایک کوڈ جو ہے لا کا اسی سے ہمیں بھی اسی سے جج کرا جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ہمارے رولس، ہمارے جس طرح سے اسلام کہتا ہے ہم کو ہمیں جس طرح سے رہنا ہے اس سے ہمیں جج کرا جائے، نہ کہ ہمیں ایک یونیفارم سول کوڈ چاہیے. تھرڈ آ جاتا ہے آج کل جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے حد تک کہ کھانے پہ بین ہو گیا ہے، میٹ بین لگا دیا ہے. مطلب ہم لوگ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہم لوگوں کو اب واٹ ٹو ایٹ واٹ ناٹ ٹو ایٹ، ہمیں کھانے کا بھی اب یہ رہے گا. سو ایک مطلب جب لا ہمیں ایک وہ دیتا ہے، ایک ہمیں لا اپنے آپ سے ایک یہ دے رہا ہے، ایک لبرٹی دے رہا ہے، ایک ڈیموکریٹک وے دے رہا ہے لینے کا، تو پھر ہم لوگ ایک یہ ہمارے لیے کیوں آ گیا کہ ہمیں اب انہیں کو یونیفارم سول کوڈ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس وجہ سے آیا، اس کی وجہ سے ہم لوگ اسی کے ذمہ دار ہیں. کیوں؟ ایک ہم لوگوں میں سب سے پہلے ایجوکیشن کی کمی ہو گئی ہے. سب سے پہلے اگر ایک کوئی بھی ہم لوگ کو یہ یہاں پہ آنے کا نہیں، اگر ہم لوگ ایک شریعت کو فالو کر رہے ہوتے، ایک ایجوکیشن ہمارے پاس ہوتا، ہمیں آلریڈی معلوم ہوتا کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، مطلب ایک صحیح چیز کیا ہے، ایک غلط چیز کیا ہے. آپ ایک صحیح چیز کو جان رہے ہو تو آپ کبھی بھی نہیں جاؤ گے. اور یہ ہم لوگوں کو ہی شروع کرنا ہے. ہم لوگ جو لیڈیز ہیں، ہم لوگوں کو کیسے کیا، ہم لوگوں کو 5 پوائنٹس میں جو بھی سمپل سی وے میں بھی فرسٹ ہاؤس میں ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس میں ہم شروع کریں کہ ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے، مطلب کیا فرسٹ ہم کریں. تو جیسے سب سے پہلے تو ہو گیا کہ ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے. اب علم کا مطلب کیا ہے آپ کی نظر میں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ڈگری لے لی، ہم ایک ڈگری کے ہولڈر ہیں، ہم نے یہ کر لیا علم ہو گیا. علم ایک علم طریقہ ہوتا ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایک عورت کو علم دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 خاندان کو علم دیا. جب آپ نے 2 خاندان کو علم دیا، آپ ایک عورت کو پڑھا رہے ہو تو آپ 2 خاندان کو پڑھا رہے ہو. علم کا مطلب ہوا آپ کیسے رہتے ہو. علم کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. اور یہ کہنا کہ پہلے نہیں تھا، حضرت عائشہ سے زیادہ تر حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ جو تھی وہ پورا ٹریڈ میں تھی، تو کیا بنا علم کے تو نہیں تھی. تو اس لیے علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب علم کو آپ کیسے دیں؟ اب علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ آج ہم نہیں شروع کر سکتے، ہم کسی بھی دور سے کسی بھی وقت سے شروع کر سکتے ہیں. علم آپ اپنے بچوں کو دیں، علم کو سیکھیں. اور علم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ضرورت چیز کو جانیں. ہم کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہاں ہم کرسپونڈنس سے BA کر رہے ہیں ہم جان رہے ہیں، نہیں. آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا زندگی میں آپ کے ہے. جیسے ہمارے لیے دعا کیا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، مطلب وہ علم جس سے ہمارے نفع بخش ہو ہمارے لیے. ٹھیک ہے، ایک تو ہمیں سیکنڈ عورتوں کے لیے مسئلہ آتا ہے سب سے زیادہ جو نیگلیکٹڈ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ہیلتھ. اب جیسے میری بہنوں نے کہا کہ ایک عورتیں جو ہیں باہر چلی گئی ہیں، ورکنگ ہو گئی ہیں، یہ ہے، یہ تھوڑا سا نوشن غلط ہے. کہ دیکھیے جب کوئی ایک لیڈی جاتی ہے تو اس کے پاس اس کے گھر میں بھی اس کو سپورٹ ہونے کے لیے ہونا چاہیے. آج کل کا جو ایرا ہے اس میں ایسی ضروریت ہو سکتا ہے پیش آئے، تو اس کے حساب سے اس کو لینا ہوگا. اب جیسے ہیلتھ ہو گیا، ہیلتھ کے اندر ہمیں کیا کیا ہے ہمارے اسلام میں. ہیلتھ کے لیے پہلے سے ہی قرآن شریف میں اتنی ساری دی گئی ہیں، پورا بیان ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بیان ہے. طہارت کے لیے حتیٰ کہ تمس یعنی مینسز سے ہم لوگ کتنے دن میں پاک ہوں. یہ غلط نوشن ہوتا ہے کہ عورتوں کا کہ نہیں بھائی ہم لوگ 14 دن سے وہ ہو گیا زیادہ تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے، کتنے دن میں طہارت ہونی چاہیے، کون سی چیز کو آپ غلط مانے کون سی چیز کو نہیں. تو یہ کیسے آئے گا؟ علم سے آئے گا. جب علم ہوگی تو آپ اپنی صحت کے لیے کانشیس ہوں گے. جب صحت کے لیے کانشیس ہوں گے تو صحت آپ کے اندر آئے گا تو آپ اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے پائیں گے. تو ہیلتھ کے لیے ایک نیگلیجنس، جب آپ کے اندر ہیلتھ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ ڈس ایگری ہو گے، آپ چھوٹی چھوٹی چیز پہ چڑچڑاؤ گے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جب گھر کے اندر خوشی ہوگی تو پھر ہی ایک نیشن کے اندر خوشی ہوتی ہے. تو جب ایک لیڈی اپنے آپ کو سیلف نیگلیکٹ کرے گی، ایک اسلامک وے سے اپنے آپ کو نہیں رکھے گی، تو پھر اس کے اندر آپ کیسے آپ مطالبہ کرو گے کہ ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ تھوڑا سا جس لیول کا بھی ہے آپ اپنے گھر میں علم حاصل کریے. اس کے بعد اپنے آپ کو ٹائم دیجیے، اپنے آپ کو ہیلتھ کانشیس بنیے. وہ ایک لیڈی کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس ٹائم پہ ناشتہ کرنا ہے، کس ٹائم پہ رہنا ہے، بٹ سیلف نیگلیجنس
सेल्फ नेग्लिजेंस नहीं करना है। सेल्फ नेग्लिजेंस के बाद जब आप हेल्थ होगा, जब आप इल्म के होंगे, फिर आप क्या कहते हैं एजुकेशन की तरफ आएंगे। ठीक है। थर्ड, अब हेल्थ का हो गया, हेल्थ के बारे में अब हम जैसे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। परवरिश, जब आप एक माँ अच्छे से होगी, एक अपने घर को करेगी, एक परवरिश देगी अपनी बेटी को या अपने बेटे को, अपने किस तरह से रहना है, अपने घर में ही वो बताएगी कि अपनी बहन को कैसे ट्रीट करना है, अपने उसको करना है, तो फिर ये बात की बात वाली आ ही नहीं। ये तलाक वाला मसला, ये सब जब घर में एक अच्छे से परवरिश मिली होगी तो ये बहुत दूर रह जाते हैं ये सब मसले। जब आप घर में आप परवरिश में खाली यही नहीं आता है कि आपको इस्लामिकली क्या फॉलो करना है, परवरिश में ये सब भी आता है कि आप नेबर के हुकूक क्या हैं। अल्लाह ने तो हद तक ये कहा है कि अगर आपका पास का पड़ोसी, हद तक कि वो नॉन मुस्लिम हो, अगर वो भूखा सो रहा है तो आपका खाना हराम है। तो जब आप कूड़ा फेंक रहे हो, आप पहले से ही घर में बताओगे कि बच्चे को कि आपको आसपास की क्लीनिनेस, सफाई की, हाइजीन का हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, तो आपको आसपास पड़ोस साफ करना है। जब आजकल क्या नोशन हो गया है कि सबसे गंदे जो हैं, सबसे अनहाइजीनिक, मतलब पर्सनली साफ नहीं रहने वाले मुस्लिम लेडीज हैं। ज्यादातर ओपीडी में देखिए, सब जगह देखिए, ज्यादातर क्या होगा, बीमार औरतें पर्सनली फिजिकली फीमेल्स आएंगी। क्यों? आधी बीमारियां तो उनको अनहाइजीनिसिटी की वजह से आ रही है। जब एक माँ अपनी बेटी को बताएगी कि कैसे उसको साफ रहना है, क्या करना है, तो ये वाली बीमारी आ ही नहीं। और उसके बाद दूसरी, कैसे आप आसपास को, अपनी लोकेलिटी को रख रहे हो, कैसे आप आस पड़ोस से बिहेव कर रहे हो, कैसे आप कर रहे हो, तो ये जब चारों तरफ की सराउंडिंग आती है, जब एक इंसान के अंदर सेहत पैदा होती है, जब उसके अंदर एक शऊर पैदा होता है, जब उसके अंदर एक मुकम्मल इंसानियत पैदा होती है, जब ऐसा सब कुछ होगा तो फिर एक खुशहाली उसके अंदर आएगी ही। मेन जो अभी जैसे हमारी सिस्टर्स बात कर रही थी डिप्रेशन की वजह तो बहुत सारी होती है। जब वो आसपास पड़ोस को, अपने आप को एक एजुकेशन लेवल में नहीं रख रहा है, अपने आप को हेल्थ में नहीं रखना है, तो ओवरऑल उसके ऊपर डिप्रेशन आना ही है। जब आप ओवरऑल, आप चारों तरफ आपके घर में एक चीज आपकी गंदी पड़ी हुई है, कुछ नहीं है, तो आप उधर आपका दिमाग लगता है। जब आप चारों तरफ अपने आप को ओवरऑल इंप्रूव करोगे, जब भी आपके अंदर आएगा। ठीक है। अब ये हो गया बच्चों की हमें परवरिश कैसे करनी है, बच्चों को हमें किस तरह से बांटना है कि हमारे वो आगे जाके मुकम्मल मुसलमान कैसे बने, उनको हमें स्कूल में ही भेजना है। तो एक बच्ची को पहले आप जानेंगे कि उसकी स्कूल में उसको क्या मुश्किल आ रही है, आप उसको एक तालीम दोगे कि स्कूल में जाके वो किस तरह के माहौल से गुजरेगी, आप उसको किस माहौल से उसे गुजरना पड़ेगा, वो किस तरह अपने आप को डिफेंड करेगी। अगर वो पर्दा ही कर रही है तो वो पर्दे के लिए किस तरह से तैयार है। जब वो हिजाब का मीनिंग समझेगी, हिजाब को अपने अंदर समझेगी, एक मतलब अपनी कैसे, हिजाब का मीनिंग है कि नजरें नीचे रखना, तो ये एक उसको पता होगा कि कैसे मुझे रहना है, तो उसके अंदर कोई वो कभी अपने आप को लैकिंग नहीं समझेगी इसी चीज में। तो ये आपको ही एक मुसलमान औरत होकर आपको बिल्ड करना है। ये आज इसका मकसद मेन यही है। और हमें अल्लाह से क्या कहते हैं, इस सब के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें पक्का मुसलमान बनाए, इस तरह से बनाए कि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को, आने वाली मुसलमान औरतों को इस तरह से हम जाके ये कर सकें कि उसको वो जी सके, एक अच्छी वाली मुसलमान को ऐसे करें कि लोग उससे इंप्रेस हो आपके लिए, लोग आप उसको देख के कहें कि हाँ ये है मुसलमान। पहले ये होता था कि इस्लाम कैसे कबूल करते थे लोग यही जान के कि आसपास से देख के इंप्रेस होते थे उससे कि ये देखिए ये है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, इसके अंदर इतनी ईमानदारी है, इतनी सफाई है, इतनी सच्चाई है। तो जब आपके अंदर ये आएगा तो फिर आपको कहाँ से कोई डिमोलाइज कर पाएगा। अब इसके आगे मैं ये कहूंगी कि अब जो आप लोग आए हैं, इतना आपने वक्त दिया है, इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग सबके सब एक दावत का काम शुरू करें। मतलब यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं, जो और हमारी बहनें नहीं आ पाई हैं, उनको आप लोग ये बातें जाके समझाएं, उनको बताएं कि कैसे आप, मतलब सिंपल सी चीजें हैं कि आप उसे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आप उसको आगे करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। और फिर सबसे मेन जो अब हमारे मुसलमान औरतों में या हम लोगों में जो कमी आ रही है कि हम लोग जो है, हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है हम लोग घर में बैठे हैं, हम लोगों को कोई मसला नहीं है, बाहर का हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन हमारा दुश्मन है या कौन हमारा साथी है, हम लोग न्यूज नहीं देखते टीवी पे, क्यों? हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आजकल के मुआशरे में हो क्या रहा। जब तक एक मुस्लिम औरत अवेयर नहीं होगी, एक मुसलमान औरतें पहले सबसे ज्यादा अवेयर होती थी, उनको सबसे ज्यादा हदीस याद होती थी, उनको आसपास पता होता था कि इस दुनिया है। आप हिजाब में रह के, आप सारे मसलों के अंदर रह के, आप अपनी सारी पर्दा को सबको रखते हुए आप आसपास से अवेयर रहिए। मतलब हमारे मुआशरे में
में हो क्या रहा है। अब हम लोग को क्यों बार बार ये ट्रिपल तलाक का मसला बोलना पड़ रहा है, क्यों? ऑलरेडी हम लोग को सबको मालूम है, लेकिन और सब बातें हैं कि कौन इसके अगेंस्ट बोला, कौन इसके हमारे फेवर में है, कौन है, ये जानना भी आजकल मुसलमान औरतों को और अपने घर बच्चों को जानना जरूरी है। क्यों? जब भी तो हम एक सही कदम ले पाएंगे, सही ले पाएंगे कि हमें करना क्या है, हम कहाँ हैं, हमारे किस लेवल पे हमारे सोशल रिफॉर्म हो रहा है, या हम क्या है। ठीक है, इसलिए ऐसे सोशल रिफॉर्म्स में आए, सब चीज को जान पढ़ के आए, सबको जाने और सब इसमें ऐसे आगे इस दावत के काम को आगे बढ़ाएं कि मतलब जाके इस्लामिक बातें भी और दूसरी बातें भी सब लोगों को बताएं कि हमें कैसे जीना है मुसलमान औरत होके। मुसलमान औरत होने का मतलब ये नहीं है, क्यों लोग इसको सोचते हैं कि मुसलमान औरतें आज ऑप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, सबसे ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान औरतों को सबसे ज्यादा हकूक है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि मर्द का एक मकाम है, तो औरत का भी एक मकाम है। ऐसा कहीं भी लिखा है कि मर्द का एक मकाम है तो औरत का कोई मकाम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको सप्रेस्ड ऑप्रेस्ड अपने अंदर होता है फीलिंग। आप क्या, एक औरत, एक लड़की जा रही है बिना हिजाब के, वो सोच रही है कि मैं मॉडर्न हूँ, और एक जो हिजाब में वो सोचे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। नहीं, अगर वो लड़की हिजाब में है और वो उसको पता है कि वो इस्लामिक वे में है, तो उसका मॉडल ज्यादा हाई होगा उस मॉडल से। आप उससे जाके पूछेंगे, ये स्टडी हो चुकी है कि जो लड़कियां उस तरह मॉडर्नाइज वे में रहती हैं, दे आर मोर डिप्रेस्ड अंदर से। जो लड़कियां क्लैड रहती हैं, जो मतलब अपने आप को बुर्खा या हिजाब में रखती हैं, दे आर ज्यादा फ्री महसूस करती हैं। ये इसके ऊपर हुआ है। आप सबको करते हुए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगी कि आज देखिए, आप सर ने एक पेशेंट गोई भी करी थी कि आखिरत के वक्त में एक ऐसा वक्त आएगा जब औरतें कुछ ज्यादा ही अपने हकूक का मुताला करेंगी। तो अल्लाह से हम लोग एक दुआ भी आपस में करें कि अल्लाह ताला हमें उन सब, अगर नागहानी में ही हम लोग से कोई गलती हो रही है तो अल्लाह उससे हमें बचा ले, और हमें एक अच्छी मुसलमान और एक अच्छा रिफॉर्म और एक अच्छी दावती बनाने का हमें आगे वो दे, फक्र दिए। अल्लाह ताला हमें आसान फरमाए। थैंक यू डॉक्टर आयशा, जो हमारी एक कॉल पे आ गई और उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब उन्होंने एजुकेशन की बात की, तो मैं अपनी तरफ से मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मेरे पास ये ऑफर आया कि बिहार में, चूंकि मेरा खुद का एक ट्रस्ट है, तो मैं वो ट्रस्ट के थ्रू काम करती हूँ। तो जब मेरे पास ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख्वातीन में बहुत सारी जो है दिक्कतें हैं, बहुत सारे मसले हैं जो वो खुद नहीं हल कर पा रही हैं। तो मैं इसमें सरप्राइज हो गई कि ऐसी क्या खामी है, ऐसी क्या कमी हो गई जो दीगर जो मजहब है उसमें नहीं है और सिर्फ मुस्लिम औरतों में है। मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया, तो बोला तुम सोचो, देखो। तो मैं 2 दिन गौर फिक्र की कि हो क्या सकता है, ऐसा क्या चीज है जो सिर्फ मुस्लिम फीमेल में है और अदर मजहब में नहीं है, ऐसा क्या चीज हो सकता है। मैं बहुत गौर की, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। तो बोला कि तुम थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लो इसमें, तब तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में है क्या चीज। तो तकरीबन 2.5 महीने मुझे लगे समझने में, बट समझ में आ गया। और मैं जैसे जैसे इस पे और जितना मैं इसके अंदर जाती हूँ, मुझे और ज्यादा समझ में आता है कि मुस्लिम खातिन कहाँ कहाँ से गुजर रही है, किस किस परेशानी से गुजर रही है, जो कि और मजहब की औरतें नहीं गुजर रही है। जिसमें नंबर 1 है, जब मैं इस मसले को दूसरे के पास बोली कि देखो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ जुड़ रही हूँ, उसमें काम करने जा रही हूँ, तो कुछ लोग बोले अच्छा तुम ऐसी औरतों का करोगी, उसको उसके फलां के शौहर नहीं है, फलां के बेटे नहीं है, उसको कुछ पैसे दे दो, उसको कुछ हेल्प कर दो। तब उस वक्त मेरा दिमाग स्ट्राइक करता था कि ये मुस्लिम औरतों में खास करके देखा गया, जब उसके हस्बैंड गुजर जाते हैं या उसके बेटे या जो कोई मेल मेंबर उसके यहाँ नहीं रहता है, तो वो बिल्कुल अपाहिज हो जाती है, बिल्कुल अपाहिज वाली जिंदगी गुजारती है। ऐसा क्यों? वो किसी से मांग सकती है, मांगने में उनको शर्म नहीं है, बट काम करने में उनको शर्म आएगी। किसी के यहाँ बर्तन झाड़ू करने में उनको शर्म आएगी, बट वो मोहताज रहेगी, कोई मेरे हाथ में ला के दे, कोई खिला। क्या उसके हस्बैंड के पास हाथ पैर थे तब भी वो अपाहिज थे, या फिर हाथ उनके हस्बैंड या उनके जो मरहम है वो नहीं रहे तो उनके हाथ पैर, उनके आंख, उनके नाक कान तक लेके चले गए, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकती हैं। तो हम औरतें इस तरह क्यों बन जाती हैं जब हमारे मरहम नहीं रहते हैं। घर में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभी जैसे शहर का काम ले लीजिए, शहर में तो इतने सारे बच्चे होते हैं जो लॉज में रहते हैं, वो बेचारे को घर का खाना नहीं मिलता है, तो मैं उनसे जाकर कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ, बेटा या
بھائی تمہارا کھانا میں بنا دوں گی, تم مجھے پیسے دے دینا, میں گھر سے بھیج دوں گی, لنچ بھیج دوں گی, یا پھر تم آ کے لے جانا. تو اس طرح تمہارے گھر کے کھانے بھی ہو جائیں گے, مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے, کچھ سلائی کڑھائی کر لیا, اس سے کام کر لیا. تو یہ چیز ہم لوگ کیوں نہیں اپنا رہے, بہت کم لیول پہ اپنا رہے ہیں, انہیں ہمیں بتانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے, ایسی کیا ضرورت آنا پڑی. تو یہ سب غور و فکر کی ضرورت ہے, ہمیں سوچنا چاہیے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وومینس ونگ کی طرف سے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے, جو میں چاہوں گی یہاں سارے لوگ نوٹ کر لیں. ان کو کسی طرح کے مسئلے مسائل جو بھی ہوں یا پھر کسی طرح کی دیگر پرابلمس ہو, وہ ان کو ان پہ وہ ٹول فری نمبر ہے, وہ 6 لینگویج میں ہے, اردو, تمل, تیلگو, کنڑ, انگلش, بنگالی اینڈ ملیالم. اس میں وہ ان سے بات کر کے اپنی پرابلم کا سولوشن پا سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے صرف عورتوں کے لیے, میل ممبر جو اس پہ اپنا بات مسئلے پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 1800102842. اور جن کو ضرورت ہو یہ ہم سے لے سکتی ہیں. یہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک ٹول فری نمبر, جو جیسے کچھ عورتوں کو مسئلے ہو جاتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے بھائی سے, بولتے ہوئے ہم نے ایسے کر لیا, تو آپ کا مسجد میں مولوی صاحب سے پوچھ لیجیے, فلاں سے پوچھ لیجیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ٹول فری نمبر پہ کال کیجیے, آپ کو اسی وقت سولوشن مل جائے گا. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں ظافر صاحب کو, جو آئیں اور اپنی تعلیم سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و سامعات, حاضرین و حاضرات, آج کا پورا مجمع اس لیے جمع ہوا ہے تاکہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کر سکے. جو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں ان سے ان کو روشناس کرایا جا سکے اور ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کیا جا سکے, ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جا سکے. مذہب اسلام کو اس کے مجموعی حیثیت میں دیکھیے یا اس کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالیے. مذہب اسلام نے اپنے متبعین و پیروکار کو تمام گوشوں سے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں بخوبی واقف کرایا. رہی بات عورتوں کے حقوق کی, تو دنیا کے دیگر مذاہب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مذاہب افراد و تفرید کے شکار ہیں. کہیں عورتوں کو بہت زیادہ اچھا بتایا جاتا ہے تو کہیں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی حد کر دی جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہم مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف مذہب اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں, عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں, بلکہ وہ تمام حقوق آج سے 1400 سال قبل ہی عطا کر دیے ہیں. بنیادی طور پر مذہب اسلام نے عورتوں کو 6 حقوق دیے ہیں. نمبر 1 روحانی حقوق, یعنی یہ مذہبی حقوق ہے, یعنی جو عورت جو کچھ کرے گی مذہبی معاملات میں اس کا حق, اس کا ثواب اس کو ملے گا, اور اسی طرح جو مرد جو کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا. یعنی اپنے اپنے مذہب اپنے اپنے اعمال کے ذریعے وہ اپنی اپنی جنت کو بنائیں گے. دوسرا حق جو مذہب نے دیا ہے وہ معاشی حقوق ہے. مذہب اسلام نے عورتوں کو معاشی حقوق بھی عطا کیے ہیں, یعنی ایک عورت اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اگر تجارت کرنا چاہتی ہے تو وہ تجارت بھی کر سکتی ہے. اگر وہ تعلیمی امور انجام دینا چاہتی ہے, کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں, کسی کالج میں معلمہ بننا چاہتی ہے اور وہ پردے کا خاص خیال رکھتے ہوئے اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے تو وہ کام بھی کر سکتی ہے. تیسرے حقوق کی طرف جو اشارہ کیا مذہب اسلام نے وہ ہے معاشرتی حقوق. اور معاشرتی حقوق کا جا بجا اسلام نے
واضح انداز میں اعلان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ عورت کے حقوق کی بات ہے اور عورت کو جو اسلام نے حق دیے ہیں اس کا اظہار ہے. چوتھا حق تعلیمی حق ہے. مذہب اسلام نے آج سے 1400 سال قبل ہی عورتوں کو تعلیمی حق بھی عطا کیا اور آخری حق جو دیا وہ سیاسی حق ہے، یعنی اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے. عورت اپنی رائے کو ظاہر کر سکتی ہے. یہ تمام مسائل جو آج کل پیش آ رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے وہ غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہے. دو طریقہ ہے تصویر پیشی کا. وہ یہ کہ اسلام نے جو عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ان کو بیچارگی اور بے بسی عطا کی ہے، وہ صرف مردوں کی بات مانیں گی، اور اس طرح کی تصویر پیش کی جا رہی ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. دوسری صورت پیش کی جاتی ہے کہ موجودہ سماج میں، موجودہ معاشرے میں عورتوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ مردوں کی بات نہ مانیں، ان کی نافرمانی کریں یا صرف گھریلو امور کو انجام دیں اور باقی امور سے صرف نظر کریں. یہ تمام تصویریں جو پیش کی جا رہی ہیں یہ دراصل غلط فہمی اسی سے پیدا ہو رہی ہے. اسلام نے جو عورت کی تصویر پیش کی ہے اور آج سے 1400 سال قبل ہی پیش کر دی ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی آخر الآیہ. اس پوری آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ دونوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. میں مختصر سے وقت میں آپ کو صرف آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ہم اور آپ اپنی سیرت، اپنی صورت، اپنا ماضی دیکھیں، اپنا حال دیکھیں اور اپنا مستقبل تابناک کریں اور اپنے مقام و مرتبے کا تعین کریں. اس لیے کہ ہم جب تک عزم نہیں کریں گے، ہم جب تک اپنے اندر ارادہ نہیں کریں گے، اپنی صورتحال کو بدل نہیں سکتے ہیں. اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، ہم جود مسلسل سے تقدیر سنواریں گے. آئیے ہم عہد کریں اور یہ ارادہ کریں کہ مسلم پروفیشنل لا بورڈ اور قیادت کے تمام فیصلوں کا احترام کریں گے اور ان کی طرف سے جو بھی بات آئے گی اس کو مانیں گے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں گے. ہماری نہیں اللہ. کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو عورتیں بھی نماز پڑھیں گی، تو نماز کے بعد پروفیسر سلیم صاحب کا چھوٹا سا اسپیچ ہوگا، اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ ہمیں سے پوچھ سکتے ہیں. کسی طرح کے بھی کوشچن آپ اپنے لکھ کر کے ہمیں دے دیں اور ہم انشاءاللہ جواب دیں گے ان کا. آپ کو پوری طریقے سے سیٹسفائڈ کریں گے. دوسرا میں پروفیسر شکیل صاحب کو دعوت دیتی ہوں اور وہ آئیں اور اپنے علم سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تبدیل لکلمات اللہ.
تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو، کہ سارے پھول یہ کاغذ کہیں خدا کی قسم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مولانا حذیفہ صاحب، اس پروگرام کی آرگنائزر اور صاحب نظر کنوینر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی ڈاکٹر مہذبی ناز صاحبہ، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ موقع ہمارے آپ کے غور و فکر کرنے کا ہے اور سمجھنے کا ہے۔ ابھی جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ خواتین کی طرف سے جو باتیں رکھی جا رہی ہیں اس کا 2-3 پہلو مرکزی ہم کو سمجھ میں آیا۔ ایک بات تو یہ کہ جو سماج میں ایشوز ہیں اس سے وہ واقف ہو رہی ہیں اور اس کو محسوس کر رہی ہیں، محسوس کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کام کیا انہوں نے۔ جو پرابلم ہے اس سے آنکھ بند کرنا بھی دانش مندی نہیں ہے، جو مسئلہ ہے اس کو مسئلے کے طور پر دیکھنا، اس کا حل تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے حصول کے لیے اور چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ ایک صاحب شریعت امت ہیں ہم اور سرور کونین سے ہمارا رشتہ ہے، تو ہم کو ان کے گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے اور ان کی ہدایت کے مطابق ہم کو اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ یہ دوہری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کو اس گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان سارے مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اور ترقی کے اس دور میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو جان لیا ہے اور یقیناً ہم نے ترقی کی ہے کہ فضا میں پرندوں کی طرح اڑنے لگے ہیں انسان، اور دریا میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا ہے انسان۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ باقی ہے ابھی کہ کیا انسانوں کی طرح چلنے کا سلیقہ اس کو آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ زمین پر انسان کی طرح وہ چل پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے، یہ ایک بڑا پرابلم ہے اور بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے تحت انسان پریشان ہے۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بے چینی، بدامنی بڑھتی جا رہی ہے۔ ساری ترقی کے باوجود، سارے مال و دولت کے باوجود، ساری سہولتوں کے باوجود انسان کا ٹینشن کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے اور سکون کے لیے وہ ترس رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ بتایا کہ اس طریقے کے مطابق تم کو زندگی گزارنی ہے، اس طریقے کے مطابق تم کو چلنا ہے۔ مردوں کے حقوق متعین کیے گئے، عورتوں کے حقوق متعین کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ ان حقوق کی رعایت تم کو کیسے کرنی۔ مرد عورت دونوں سماج کا حصہ ہے اور دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں دونوں ایکٹیو رہے، سرگرم رہے اور دونوں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مرد وزیر خارجہ ہوتا ہے اور عورت وزیر داخلہ ہوا کرتی ہے۔ ان کا جو دائرہ کار ہے اس میں مرد کو مداخلت کرنے کا، انٹرفیئر کا کوئی حق نہیں، اور مرد کا جو دائرہ کار ہے اس کو محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، محنت مشقت کر کے پورے طور پر عورتوں کو ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ میں آپ سے بہت وضاحت سے کہتا ہوں اور صاف صاف کہتا ہوں۔ اس صاف صاف کہنے میں ڈر بھی لگتا ہے، لیکن میری یہ مجبوری ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو صاف صاف کہوں۔ عورتوں کو اسلام نے اتنا مرتبہ دیا ہے، اتنا مرتبہ دیا ہے کہ اگر وہ کبھی یہ کہہ دیں کہ کھانا ہم نہیں بنائیں گے، کھانا لا کے آپ ہم کو دیجیے،
یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اور یہ کیس چلا جائے قاضی کے یہاں تو قاضی عورت کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ مرد کا کام ہے کہ عورتوں کو کھانا فراہم کرے. دھان لا کے نہیں دے دے, گیہوں لا کے نہیں دے دے, کھانا لا کے دے. تو اگر عورت اس پوائنٹ پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو جائے قاضی کے نزدیک اسلامی شریعت میں, اور وہ یہ کہے کہ ہم کو کھانا دینا ہے ان کو اس لیے کہ اسی ٹرمز کنڈیشن پر ہمارا نکاح ہوا ہے, تو قاضی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے گا کہ نہیں کھانا آپ کو دینا ہے, واقعی صحیح کرے. یہ تو آپ کا اخلاق ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کا تعلق ہے, ایک سماجی ذمہ داری ہے جس کو آپ نبھا رہے ہیں اور آپ کو نبھانا چاہیے. یہ کہتے ہوئے ہمیں اندیشہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر ہم واپس ہوں اور کھانے سے محروم کر دیے جائیں کہ آپ ہی کا تو یہ کہنا ہے. لیکن یہ چونکہ آپ کے حق کی بات ہے اس لیے ان کو کہنا چاہیے اور پوری ذمہ داری سے کہنا چاہیے. تو یہ حق آپ کو دیا اسلام نے اتنی ذمہ داری, کوئی لائبلٹی آپ پر نہیں, ساری ذمہ داری مردوں پر ہے اور مرد کام کرے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ اور آپ کی سہولت کا خیال رکھے گا. یہ تمام چیزیں آپ کو دی گئی ہیں. جو دوسری طرف سے آپ سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے آزادی نسواں کی تحریک اور دوسری تحریک, ایمانداری سے آپ غور کیجئے, اس آزادی نے آپ پر ورک لوڈ اور بڑھا دیا ہے. کوئی ذمہ دار آدمی ہوتا ہے مرد تو کہتا ہے دیکھو ریزرویشن کے لائن میں بڑی لمبی لائن ہے, ہم کو تو بہت وقت لگ جائے گا, ذرا ٹکٹ بھی تم ہی لے آؤ. بجلی بل میں لائن لمبی ہوگی, ذرا سا یہ کام بھی تم ہی کر دو. ذرا اور کہیں پہ ضرورت ہے تو وہاں پر بھی عورتوں کو بھیج دیا کہ ذرا یہ کر دو. تو یہ جو ایڈیشنل ذمہ داری اس کے ذمے ہو رہی ہے, جو بنیادی گھریلو ذمہ داری ہے, اس پر لوڈ اور بڑھتا جا رہا ہے اور یہ آزادی نسواں کے نام پر ہو رہا ہے. تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اسلام حقوق نسواں کا علمبردار ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ان کے جو حقوق ہیں اس کو ہر قیمت پر ہم دلائیں گے اور کوئی نہیں دے گا تو ہم اس کی سزا کریں گے. یہ جو ہمارا سماج ہے, اگر مسلم سماج میں نہیں جاننے کی وجہ سے گراوٹ آ گئی ہے تو اویئرنیس کا معاملہ ہے, اور دوسرا پرابلم ہے اس کو بیداری اس کے اندر لانی چاہیے اور واقفیت دینی چاہیے. لیکن اسلام نے جو آپ کو حق دیا ہے وہ حق اتنا جامع حق ہے کہ آپ کو کسی اور جگہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے نہ جاننے کی وجہ سے بھی آپ کے بہت سارے حقوق آپ سے چھینے جا رہے ہیں. آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا کیا حق اسلام نے آپ کو دیا ہے, کیا کیا واقفیت آپ کو واقفیت کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں پر ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کون کون سا حق ہم کو اسلام نے دیا ہے. یہ جو موومنٹ چلا ہے آزادی نسواں کا, عورتوں کے حقوق کا, ویمن امپاورمنٹ کا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ انقلاب فرانس 1860 کے بعد کی یہ تحریک, پوری دنیا میں جو تحریک چلی ہے یہ 1860 کے بعد کی تحریک ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کوشش کی گئی. یہی وہ طبقہ تھا جو عورتوں پر ظلم کرتا تھا, اب اس کو خیال آیا کہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا رہا, چلتا رہا, تو 1975 میں آ کر کے عالمی طور پر اس بات کی کوشش کی گئی کہ عورتوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں کچھ نظام بننا چاہیے, اور پھر وہ نظام بنتا گیا. پھر 1995 میں چین میں ایک کانفرنس بلائی گئی اور یہ چوتھی کانفرنس تھی جس کے ذریعے یہ طے کیا گیا کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں اور ان کے حقوق کی پامالی پر پورے طور پر ساری سرکاریں متوجہ ہوں. اسلام اس سے بہت پہلے 1400 سال پہلے آپ کو اسلام نے سارا حق دیا, اور کسی میڈیا کے پریشر کی وجہ سے حق نہیں دیا. عورتیں دھرنا پر بیٹھ گئی تھی اس لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق دے دیا ہو, ایسا نہیں کیا گیا. یہ حق اس لیے ان کو دیے گئے کہ یہ ان کا واجب حق تھا, ان کو ملنا ہی چاہیے تھا. اگر نہیں دیا جاتا تو زیادتی ہوتی ان کے ساتھ. تو کسی مطالبے کے بغیر اسلام نے وہ سارا حق دیا ہے. اب دنیا کی دوسری قومیں اور ملتیں اس بات کی طرف توجہ دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں عورتوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے. اگر ہمارے سماج میں نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ مسلم سماج کی زیادتی ہے, اسے یقین دینا چاہیے.
اور کوئی اگر اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں اور رسول کی نگاہ میں، اس کو حق دینا چاہیے ہر قیمت پر۔ لیکن میں آپ کے ذوق کے مطابق ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر سے آپ سنجیدہ ہیں بالکل، اور آپ کی تکان بڑھتی جا رہی ہوگی۔ ایک آبادی میں ایک خاتون گئی، اور ایک خاتون گئی، وہ بہت خوبصورت، بہت وجیح خاتون تھی، بہت پتلی گردن ان کی، بہت خوبصورت خاتون بہت گئی۔ اس آبادی میں گئی جہاں گلے میں ذرا سا ورم ہوتا ہے جس کو گھیگا بھی کہتے ہیں، ایسی آبادی تھی جہاں عورتوں کا گلا بہت پھولا ہوا تھا، وہ جو گھیگے کا مرض ہوتا ہے، اس میں بہت ساری جو عورتیں وہاں پر کی تھیں، بلکہ زیادہ تر عورتیں ان کو وہی تھا۔ انہوں نے دیکھ کر کے یہ جو خوبصورت عورت گئی تھی پتلی گردن والی، اس کو دیکھ کے سب ہنستی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے اندر کیا عیب ہے، ذرا بہن بتاؤ، ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم بار بار ہم کو دیکھ دیکھ کر کے ہنس رہی ہو، میرا عیب تو بتاؤ۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تعجب اس پر ہے کہ آپ کا اتنا وزنی سر اتنی پتلی گردن پر ٹکا ہوا کیسے، ہم کو اس پر تعجب۔ تو جو خوبصورتی کی حقیقی علامت ہے، حسن کی علامت ہے، اس پر بدصورت عورتیں اور اپنے اندر عیب رکھنے والی عورتیں وہ خوبصورت عورت کو دیکھ کر کے ہنس رہی ہے کہ آپ کا سر اتنی پتلی گردن پر ٹکا ہوا کیسے ہے، ہم کو اس پر ہنس کے آ رہی ہے۔ تو یہی صورتحال ہوئی ہے کہ عالمی سطح پر جو مسلمان عورت کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ شرما رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ وہ پردے میں رہتی ہیں۔ بھائی چھوٹا بچہ جب رہتا ہے تو وہ پردے میں نہیں رہتا ہے، اور جب شعور اس کا ہوتا ہے تو وہ پردے میں رہتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ جانور پردے میں نہیں رہتا ہے، انسان پردے میں رہتا ہے، یہ اس کی شرافت کی بات ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ اس اچھائی کو دیکھ کر کے آپ کو ہنسنے کا کیسے موقع مل رہا ہے؟ تو ہم کو وہی سب عورتیں یاد آتی ہیں کہ جو وہاں ہنستی تھی، شاید اسی انداز میں ہنسنا شروع کیا ہے۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کیجیے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیجیے، اپنے سماج کی خرابیوں کو دور کیجیے، اور دور کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نمونے کا سماج بنائیے جو سماج آپ کے لیے قیمتی ہو، قابل قدر ہو، اور دوسرے لوگ اس کو نمونے کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یہ بچیاں جنہوں نے امامہ فرحت اور شائستہ آفتاب اور ڈاکٹر صاحب کا کیا نام تھا؟ ہاں، ڈاکٹر عائشہ کے اندر میں نے ویژن بھی پایا، اور بہت پریکٹیکل اور بہت اپروچ ان کا بڑا کلیئر ہے۔ میں ان کو دعائیں دیتا ہوں، اور ان بچیوں کو بھی دعائیں دیتا ہوں۔ حذیفہ کی بھی گفتگو اچھی رہی ہے، اور مہجبی ناز کی بھی کوشش و کاوش کی میں قدر کرتا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے کیا، بہت شارٹ نوٹس پر بہت کم وقت میں یہ کام کیا۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ اس کو اور بہتر انداز میں وہ کریں گی۔ اور مہجبی ناز صاحب، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر سب لوگ سن لیں آپ ہی نہ سنیں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اس کو بہت منظم انداز میں، بہتر انداز میں آپ کریں گی، اور نہ تھک کے بیٹھ کے تیری اڑان باقی ہے، زمین ختم ہوئی آسمان باقی۔ شکریہ۔ प्रोफेसर सचिन साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, ये बहुत शॉर्ट नोटिस में विदिन 2 days में मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में होगा, और वक्त हम ले करके इसको बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। बस ये आज एक छोटी सी पहल है जो हमने शुरू की है, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो ये बहुत बड़े पैमाने पे होगा, और पूरे जोशो खरोश के साथ होगा, और बहुत सारे वक्फा के लेकर के हम लोग काम करेंगे। आप लोग यहाँ आए इसलिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम लोगों से डायरेक्टली फ्री होकर पूछ सकते हैं। तो मर्द है भी नहीं यहाँ पे, तो आप लोग अपनी बातें भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। मैं खुशनुमा परवीन आपको दावत दे रही हूँ, वो आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर महजबी नाज की जो इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें भी कुछ कहने का मौका दिया। मैं कुछ ऐसी बातें आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग को बताना चाहती हूँ जो हमारे जिंदगी में बीता है।
کہ ہم اپنے کمیٹی میں محلہ میں گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں کی دکھ پریشانی کو سمجھتے ہیں. تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں اور شیئر کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے نیوز میں سنا کہ سرکار جو ہے 3 طلاق کو لے کر کے پورا میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، مسلم عورتوں کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں میرے بھی دل میں یہ بات تھی کہ کیا 3 طلاق دے دینے سے کیا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا برسوں جو ایک عورت اپنے پریوار کو، اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو بتا رہی ہے اور غصے میں 3 طلاق دے دیا گیا ہو اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا؟ تو کہیں نہ کہیں میری بھی سہمتی اور لوگوں کے ساتھ تھی کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو میرے خیال کو بدل دیا. ایک فرحت نام کی لڑکی تھی جس کا شوہر کے ساتھ بہت زیادہ ہی انبن تھا، یہاں تک کہ اس کا قریب 5-6 سال تک اس کے شوہر کا کوئی پتہ نہیں تھا. اور اس کے امی ابو جو فرحت تھی اس کا کیس یہ پٹنہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا طلاق کے لیے. تو طلاق کے لیے جو اس کا کیس چل رہا تھا 8 سال لگاتار کیس چل رہا ہے اور ابھی بھی پٹنہ ہائی کورٹ میں طلاق کا کیس ہے، تاریخ پہ سنوائی ہو رہی ہے. اب وہ لڑکی جو فرحت میں نے بات کی اس کی ایک بچی تھی جو دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہے. اس کے امی ابو چاہ رہے تھے کہ یہ طلاق جلدی ہو جاتا پٹنہ ہائی کورٹ میں تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا. لیکن سوچ کے دیکھیے 8 سال ایک بہت بڑا مدت ہے اور وہ لوگ کافی پریشان تھے. تب میں نے ہی انہیں ایک صلاح دیا کہ آپ امارت شریعہ جو ہمارا پھلواری شریف طرف ہے وہاں پر آپ لوگ جائیں اور وہاں کے مفتی صاحب سے مشورہ کریں. میں ان کو لے کر اپنے ساتھ گئی، جبکہ کہا گیا ہے کہ طلاق میں ساتھ دینا بھی گناہ ہے، لیکن کسی کو بچانا، تکلیف سے بھی بچانا ایک ثواب کا چیز ہے. وہاں جانے کے بعد مفتی صاحب نے اس کے شوہر جو اس کے گاؤں کے مکھیا تھے، مکھیا کو فون کر کے بلایا، اس لڑکے کو بلایا، اس کے گارجین کو بھی بلایا اور ادھر سے اس لڑکی کے ماں باپ کے گارجین کو بلایا گیا. ہمارے شریعہ میں بلانے کے بعد دونوں کو آمنے سامنے بات کی گئی. اس پر دونوں کی سہمتی بنی کہ ہم لوگ ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے ہی کھلا کر دیا گیا. اب وہ لڑکی آزاد ہے کسی بھی اچھے لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات جو سامنے آتی ہے کھلا کی، تو یہ بات بہت حد تک صحیح ہے کہ ہم کیس لڑیں 8 سال 10 سال کورٹ میں، لڑکی کی جو بچی ہے وہ بڑی ہو گئی، اب کہیں گے ماں کی کیا شادی ہوگی، اب بیٹی کی شادی کرنی ہوگی، تو اس کی زندگی تو ایسے ہی برباد ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو ہمارا اسلام جو ہمیں بتاتا ہے، ہمارے اسلام کی روشنی میں جو بتائی گئی ہے بات کہ 3 طلاق جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے جو طریقہ جو اس کا عدت کا مدت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے جو اس کی ایک خاص فارمیلٹی ہے، اور جو 3 طلاق کا موقع ہوتا ہے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مدت ہوتا ہے، اس کو فالو کرتے کرتے بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہسبینڈ وائف مل جاتے ہیں. لیکن جب بالکل ہی کوئی گنجائش نہ ہو تب اس کا سہارا لیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سچی بات ہے کہ ابھی بھی پٹنہ ہائی کورٹ میں وہ طلاق کا کیس چل رہا ہے اور وہ لڑکی جو ایسے ہی کسی طرح سے اپنا دن بسر کر رہی ہے مائکے میں، وہ اب کھلا لے کر اپنا زندگی نیا شروع کرنے والی ہے. تو کیا اچھا ہوا؟ کیا وہ 8 سال 10 سال طلاق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ اچھا ہے، یا پھر جو ہمارا اسلام جو طریقہ بتا ہے اس طریقے پہ چل کے الگ ہو کر کے نئی زندگی کی شروعات کیا جائے وہ اچھا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا کہ اگر کسی بھی وجہ سے میرا اسلام بھی بہت سخت ہوتا، بہت کڑا ہوتا، ہمارا بھی قرآن حدیث کی روشنی میں جو طلاق کا طریقہ بتایا گیا وہ مشکل ہوتا، تو کیا ہوتا؟ مرد کچھ الگ غلط راستہ اپنا لیے ہوتے، عورت کچھ غلط راستہ اپنا لیے ہوتے. لیکن غلط نہ ہو، جو صحیح طریقے پہ ہو اس کو چلنے کے لیے اسلام ہمارے اس طریقوں کو آسان بنایا ہے. تو ہم لوگ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یا ہمارا اسلام جو بتا رہا ہے ہم کو اپنے اسلام پر ہی چلنا ہے. ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے لیکن بس اتنا ہی کہیں گے کہ ہمارا اسلام کا بتایا ہوا ہر راستہ ہر طریقہ صحیح ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. شکریہ.
नमाज के बाद फिर से एक बार तर्जुमा हो तो दो तीन गुफ्तगू होनी है कुछ लोगों के साथ। लीजिए, अब मेरा भी ले लीजिए। दे दे। बढ़ा दीजिए आप। ले कट गया क्या? को हमको दे दी तुम्हारा ने कितना मार ले जो भी लोग यहाँ आई हैं अपना वो डायरी में अपना नाम और नंबर एड्रेस लिखा दें ताकि जब कभी प्रोग्राम हो, जी हाँ, जब कभी कोई प्रोग्राम हो तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए।